السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ ہمارا موضوع ہے آج کا قیامت کیا ہے، معنی، مفہوم اور اس کے نام۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے بہترین انداز میں اپنے دین کا کام لے لے اور احسن طریقے پر اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھا دے تاکہ ہم اپنی آخرت، اپنی عاقبت اور اپنے انجام کی فکر کریں اور ہم سب ان نشانیوں سے سبق سیکھیں اور اس دن کی تیاری کریں جس کا آنا برحق ہے۔ سورۃ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکدم ان پر آن پڑے؟ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قیامت کا آنا برحق ہے ہی، لیکن اس قیامت کی علامتیں بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ گویا یہ علامات اس وقت بھی ظاہر ہو چکی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ نصیحت کا موقع آج ہے ہمارے پاس، آج کے ہم قیامت کے سبق سے، قیامت کی علامات سے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، ان حقائق کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو لا محالہ پیش آنے والے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہماری یہ دنیا اور یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ حقیقی زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے، جو موت کے بعد ہے، جو قیامت کے بعد جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حقیقی زندگی کی فکر کریں، آخرت میں جئیں۔ دنیا میں تو جی ہی رہے ہیں، لیکن آخرت میں جینا شروع کریں، اس کے خیالات میں جئیں، اس کے بارے میں سوچا کریں، اس کی تیاری کیا کریں۔ تو آئیے ہم قیامت کی نشانیوں کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید میں سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ قیامت کا واقعہ ایک عام سا واقعہ نہیں ہے، کائنات کی فنا اور نئی زندگی کا ایک عظیم حادثہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی حادثہ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی حادثات پیش آتے ہیں اگر ان سب کو جمع کر لیں اور ان سب کو محسوس کریں، قیامت کا حادثہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت کا واقعہ ساری کائنات کو متاثر کرنے والا حادثہ ہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اس دن ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت کا لغوی معنی اور اس کا مفہوم بھی جان لیتے ہیں۔ قیامت کا لغوی معنی قائمہ سے ہے، مصدر کا صیغہ ہے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں تائے تانیث استعمال کی گئی ہے، جیسا کہ عربوں میں یہ اصول ہے، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے امور سرزد ہوں گے، بڑے بڑے حادثات پیش آئیں گے جن کی طرف بہت سی آیات اور احادیث اشارہ کرتی ہیں، اور انہی امور میں سے ایک لوگوں کا اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قامہ یعنی قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ قیامت کو قیامت اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ قرآن میں قیامت یوم القیامہ کا لفظ 70 بار آیا ہے، اور جن مقامات میں یہ آیا ہے نا، ان میں سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم ان کو قیامت کے دن منہ کے بل اندھا، بہرا اور گونگا محشور کریں گے۔ بہرحال وہ جی اٹھنے کا دن ہے، مرنے کے بعد لوگ قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے لفظ الیوم الآخر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آخرت کے دن، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور اہم نام ہے، اور اس دن پر ایمان لانا ایمان کے جتنے بھی اہم ارکان ہیں ان میں ایک اہم رکن کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا قرآن مجید میں آتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو عموماً آخرت پر ایمان لانے کا ذکر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بیان ہوتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک الواقعہ بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی قیامت کے دن آنے ہی والا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الساعہ بھی ہے۔ جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، علامات کو الساعہ کے نام سے کہا جاتا ہے، اور ساعہ کا مطلب ہے گھڑی، یعنی زمانہ یا زمانہ کی قصے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ قیامت کو ساعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا آنا قریب ہے، تھوڑا سا عرصہ ہی باقی ہے، بس چند گھڑیوں کی ہی بات ہے۔ ساعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ اچانک آئے گی۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے۔ اسی طرح یوم البعث کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ پہلے مر چکے ہوں گے، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے لیے قبروں سے نکلیں گے، دوبارہ جی اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا۔ اسی طرح ایک لفظ یوم الخروج بھی ہے، یعنی نکلنے کا دن، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ذالک الیوم الخروج یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفدون۔ ایک نام القاریعہ ہے، کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکھٹانے والی سورت کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی اقوام نے القاریعہ کو جھٹلا دیا تھا۔ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس کا نام القاریعہ رکھ دیا گیا ہے۔
اسی طرح اس دن کا نام یوم الفصل بھی ہے، یعنی فیصلے کا دن، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ هذا یوم الفصل جمعناکم الاولین۔ ایک نام یوم الدین بھی ہے، جزا و سزا کا دن، بدلے کا دن، حساب کا دن، مالک یوم الدین۔ ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت کا دن، جس دن میں لوگ حسرت کریں گے کہ جو نیک اعمال ان سے چھوٹ گئے ان پر ندامت کریں گے کہ کاش ہم اور بھی نیکیاں کر لیتے۔ تو آج موقع ہے، اس کاش سے پہلے پہلے نیکیاں کر لیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں۔ ایک اور نام یوم الخلود بھی ہے، ہمیشہ رہنے کا دن، جہاں سے واپسی نہیں، جہاں موت نہیں۔ جنت والے کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ پھر یہ یوم الحساب بھی ہے، یہ وہ دن ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ ایک اور نام الغاشیہ بھی ہے، ڈھانپ لینے والی، وہ دن کافروں کو ڈھانپ لے گا، ان کے خوف اور ان کی شدت کو ظاہر کرے گا۔ ایک اور نام الصاخہ بھی ہے، بہرا کر دینے والی، جب سور پھونکا جائے گا اتنی چیخ و پکار ہوگی تو لوگوں کو کوئی اور آواز سنائی نہیں دے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی یعنی قیامت آ جائے گی۔ پھر الطامۃ الکبریٰ بھی نام ہے اس کا، سب سے بڑی مصیبت۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت بڑی مشکل میں آ گئی، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے بلکہ امن و امان کی زندگی ہے۔ یہاں ہر مشکل ختم ہو جائے گی، یعنی جتنی مشکلات ہیں یہاں پر تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو جو مشکل ختم ہو جائے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اصل مشکل وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس لیے قیامت کو سب سے بڑی مصیبت کہا گیا ہے، الطامۃ الکبریٰ کہا گیا ہے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جس کو وہ مصیبت یاد ہو اس کو دنیا کی مصیبتیں بھول جاتی ہیں۔ الحاقہ، وہ حق ہو جائے گی۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سچ مچ ہو کے رہنے والی، وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے۔ ایک نام یوم الوعید ہے، وعدے کا دن، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ یوم العازفہ بھی کہا گیا ہے، قریب آنے والا دن، جس دن کا رونما ہونا قریب ہے۔ یوم الجمع، تمام مخلوقات کو جمع کرنے کا ایک ہی دن ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع۔ یوم الطلاق، طلاق تا سے، دعا سے نہیں، ملاقات کا دن ہے یہ۔ اولین و آخرین لوگ بھی اس دن ایک دوسرے سے ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی بإذن اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے، ان کو دیکھیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ الطلاق کا ایک اور معنی روح جسم سے مل جائے گی، سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک نام یوم التناد بھی ہے، تناد کا لفظ ندا سے ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن۔ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی کسی کی نہیں سنے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک نام یوم التغابن بھی ہے، ہار جیت کا دن، خسارے کا دن۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ اجتماع کے دن سب کو اکٹھا کرے گا اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا۔ ایک نام یوم المشہود بھی ہے، حاضر ہونے کا دن، وہاں سب کی حاضری لگ جائے گی، سب کو حاضر ہونا ہوگا۔ ایک اور نام یوم العقیم بھی ہے، بانجھ دن کے جس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا، یعنی بانجھ دن، یعنی اب تو ہر دن سے ایک اور دن پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ آخری دن ہوگا جس کے بعد کوئی اور دن پیدا نہیں ہوگا۔ ایک اور نام چہروں کو بگاڑنے والا دن، سخت تیوری چڑھانے والا دن، اس دن چہرے بگڑ جائیں گے، سارا حسن ختم ہو جائے گا، ہر کوئی پریشان دکھائی دے گا۔ ایک نام یوم الموعود بھی ہے، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ ایک نام یوم العسیر ہے،
بہت مشکل دن. جو چاہتا ہے کہ اس دن آسانی ہو وہ دنیا کی مشکلات کو جھیل لے، اور دنیا کی مشکلات جھیلتے ہوئے اپنے اس دن کو نہ بھولے. کچھ اور نام بھی ہیں: یوم المعاد، لوٹنے کا دن، پیش ہونے کا دن. یوم الخافضہ والرافعہ، مرتبے کو گرا دینے والے اور بلند کر دینے والا دن. یوم القصاص، قصاص کا دن. یوم الجزا، بدلے کا دن. یوم الزلزلہ، زلزلے کا دن. یوم الرجفہ، سخت جھٹکے کا دن. یوم الناقود، سور پھونکنے کا دن. یوم التفرق، جدا ہونے کا دن. یوم الصدعہ، ہر چیز کے پھٹ جانے کا دن. یوم البعثرہ، قبروں سے نکل کر کھڑے ہونے کا دن. یوم الندامہ، ندامت کا دن. یوم الغرار، دھوکے دینے کا دن. قیامت کے دن بہت اہم ہے، اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اس کو بھولے نہ. اس کے لیے ہمیں اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کی مختلف کیفیات کو سمجھتے رہنا چاہیے. اور ان ناموں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انہی ناموں کے اندر ہی اس کی وضاحت چھپی ہوئی ہے. تو وہ دن کیسا ہوگا، یہ نام بذات خود ظاہر کرتے ہیں. ہمیں اور ہمارے بچوں کا ان ناموں کو علم ہونا چاہیے. پھر قیامت کے سلسلے میں یاد رکھنے کی ایک اہم بات، وہ دن لازماً آئے گا، اس کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں. طرح طرح کی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں کہ اس زندگی میں جتنے عیش کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ دوبارہ کہیں عیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، اے جہاں میٹھا تے اگلا کی ڈٹھا، یعنی یہ جہاں میٹھا ہے، اگلا جہاں کس نے دیکھا. اس کے علاوہ ہم عام طور پر محاورے بھی بولتے رہتے ہیں کہ کل کس نے دیکھی، کل ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دکھائی ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو قرآن پڑھ کر دیکھیں تو وہ واقعی ایک حقیقی دن ہے جس کا آنا ضروری ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آ کے رہے گی، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ارشاد ربانی ہے، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس زمین پر جتنی آبادی ہے نا، اس کی اکثریت اس دن سے غافل ہے جس کا پیش آنا یقینی ہے، اور وہ وعدے کا وقت ہے جس کو پورا ہونا ہے. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ ان سے نمٹنے کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی دہشت ناک اور تلخ تر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات راتوں کو اٹھ کر لوگوں کو قیامت کے آنے سے ڈراتے تھے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی جب آخری وقت ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی ہے کانپنے والی. اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آئے گا. آ گئی ہے موت اپنی سختیوں کے ساتھ. بہانہ کوئی بھی ہو، موت کا اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم نے جانا ہے. آپ دیکھیں آج کل ہم جس وبائی مشکل میں ہی موجود ہیں، اس وقت جس مشکل میں گھرے ہوئے کرونا کی وجہ سے، آگے پیچھے سب جا رہے ہیں، ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں، کہیں پیارے تو کہیں پیاروں کے پیارے جا رہے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی ہارٹ اٹیک میں، کوئی طبعی موت سے جا رہا ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ سب جا رہے ہیں. عقل مند وہی ہے جو اس کو ذہن میں رکھ کر سارے کام کرے، یعنی اپنی ساری زندگی کی پلاننگ اس مرکزی دن کے مطابق کریں. ہماری زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس دن کی یاد نہ ہو، کیونکہ والساعۃ حق، یعنی قیامت پر حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں قیامت کے قریب آنے کی یاد دہانیاں کروایا کرتے تھے. عبد الرحمن کہتے ہیں، ہم نے مدائن سے 1 میل کی مسافت پر پڑاؤ کیا. جب جمعہ آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے. ہمیں حذیفہ نے خطبہ دیا. انہوں نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے.
چاند شق ہو گیا ہے، سن لو واقعی قیامت قریب آ چکی ہے، سن لو چاند واقعی شق ہو چکا ہے، دنیا میں جدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، باقی وقت گزر چکا ہے اور وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ سن لو آج میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ مقابلہ ہوگا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم تو بالکل جاہل ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ آج عمل کی جگہ ہے اور کل اس کا بدلہ ملے گا۔ جب دوسرا جمعہ آیا اور ہم حاضر ہوئے اور حذیفہ نے پھر خطبہ دیا اور پھر فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند شق ہو گیا ہے، سن لو دنیا میں جدا ہونے کا اعلان کر دیا، کل دوڑ مقابلہ ہوگا، سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو جنت تک پہنچ جائے۔ بات یہ ہے کہ دوڑ جہنم پر جا کر ختم ہوگی۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اپنی منزل پا جائے۔ رات میں تخیلات میں سوتے جاگتے دن کو ہر گھڑی میں یہی خیال ہو کہ میری موت آ گئی ہے، میں اب قبر میں ہوں، اب قبر سے اٹھی ہوں۔ اپنا دھیان قیامت کی طرف لے جائیں کہ کب کیا ہونا ہے۔ لوگوں کا ہجوم نکل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں، اعمال نامہ دیا جا رہا ہے، اللہ سے ملاقات اور اس کے سامنے حاضری کا وقت ہے۔ یہ سب باتیں مجھے اور آپ کو سوچنی ہیں، اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہی ہوں قبولیت والا ہے کہ نہیں، یہ جو میں نماز پڑھ رہی ہوں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند آ جائے گی۔ اور پھر اعمال نامے تولے جائیں گے اور پھر حوض کوثر آئے گا، پھر پل صراط آئے گا، پھر میرے پاس کون ہوگا، مجھے تسلی کون دے گا، کیا چیز میرے کام آئے گی؟ کیا میرے بچے کام آئیں گے؟ میرا شوہر میرا ساتھ دے گا؟ یا میرا مال و دولت میرے کام آئے گا؟ نہیں، کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں میں بالکل اکیلی ہوں گی اور میرے ساتھ صرف میرے اعمال ہوں گے۔ لہٰذا مجھے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، کرنے والے کام کرنے ہیں اور رک جانے والے کاموں سے رک جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، تو پھر وہ کب آئے گی؟ تو بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ وحی کی صورت میں ہمیں اس کا کوئی مقررہ وقت نہیں بتایا گیا۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، انبیاء کو بھی علم نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کے پاس ساعت کا علم لوٹایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کو خفیہ رکھا ہے۔ خفیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض عالم کہتے ہیں کہ اللہ نے قیامت کا علم اس لیے مخفی رکھا ہے کہ انسان اطاعت کی طرف زیادہ بڑھے۔ جو چیز اچانک آنے والی ہو اس کے لیے انسان ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہم آخری وقت کا انتظار کرتے اور بہت سے کام پہلے کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بعد میں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ دنیا کے ہر کام کے لیے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے لیے ہم کہتے ہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا، یعنی چھپانے کی حکمت یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہو۔ اور بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت بھی آنے والی ہے، اور وہ موت کی شکل میں، یعنی جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ ہی گئی ہے۔ اور اچھے بھلے لوگ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کس کا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے آنے میں کوئی بہت دیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ کفار مکہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ جس دن کا تم وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے بہت قریب آنے کو ماضی سے سرے سے بیان کیا ہے،
جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ گویا قیامت آ ہی چکی ہے، اتنی قریب ہے کہ سمجھو آ چکی ہے، کیونکہ لا محالہ وہ تو ہونے ہی والی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یاد ہی نہیں، بھولے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ قیامت کی تیاری نہیں کر رہے۔ جب کوئی چھوٹا سا معمولی سا بھی سفر ہو تو کئی بار خیال آتا ہے کہ مجھے جانا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس جانے سے پہلے کہیں اور جانا پڑ جائے۔ دنیا کے سفر اور اللہ کے پاس جانے کے سفر کی تیاری میں موازنہ کر لیں تو ہماری کچھ بھی تیاری نہیں ہے۔ لعل الساعة تكون قریبا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دور دیکھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ دن اچانک آئے گا، ایک لمحے میں ہر چیز الٹ پلٹ کر رہ جائے گی، پلک جھپکنے میں سب ختم ہو چکا ہوگا، سور پھونکنے والا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہمیں یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو کاروبار کرو سو اٹھو اور واپس آ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک مقصد دے کر یہاں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے خوبصورت چیز جنت ہے، اللہ نے جنت بنائی اور اس جنت کے لیے سے لوگوں کا انتخاب کرنا مقصد ہے جو واقعی اتنے اچھے اخلاق اور اعمال کے ہوں جو وہاں پر بسائے جائیں۔ تو اصل جگہ جنت ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم و حوا کو بھی پہلے ہی یہیں بھیجا گیا تھا، لیکن جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی اس کے لائق ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اس عمل صالح کے لیے دنیا ایک پلیٹ فارم کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ گھر بار، یہ بچے، یہ مال و دولت، یہ سب ہمیں عیش و عشرت کے لیے نہیں دیا گیا کہ ہم اس میں کھپ جائیں، بلکہ ہمیں آزمائش کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں آزمایا جائے۔ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے، ہمارے اپنے دین سے محبت کتنی ہے۔ دراصل ان سب چیزوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان کے بعد کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں بسا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی موت نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس وہ ایک پرسکون زندگی ہے جس میں انجوائمنٹ ہے۔ لیکن ہم وہ سکون اس دنیا میں ڈھونڈ رہے جو کہ ہے نہیں، یہاں نہیں مل سکتا وہ سکون، کیونکہ اللہ نے یہاں کے لیے تو ایسا کچھ نہیں بنایا۔ یہ تو ایک عارضی سی جگہ ہے، یہاں ہمارا عمل دیکھا جائے گا، یہاں ہماری پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے۔ اس منزل کو یاد کر کے کام کرتے ہیں یا اسے بھلا کر صرف اسی میں کھوئے رہتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں بنایا، نہ آسمان و زمین کو کھیل تماشا بنایا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہ ہمیں بیکار پیدا کیا۔ ایحسب الانسان انہ یترک سدی، انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے لیبلو ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما کر دیکھے کہ انسان کیا کرتا ہے، کون ان میں سے نیک عمل کرتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بخشی ہے۔ یہ ہمارے پاس امتحان کا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس صرف شکوے شکایت ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً سب لوگ ایسے نہیں، لیکن عمومی طور پر لوگ شکوے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر ادا کرنے والے ہیں یا پھر ناشکری۔ شکر گزار وہ شخص ہوتا ہے جسے نعمتیں نظر آتی ہیں، ناشکرا وہ ہوتا ہے جو نعمتوں کو بھلا کر اللہ سے ناراض رہتا ہے، بندوں سے بھی بد اخلاق رہتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو صلہ دینے کے لیے اللہ قیامت قائم کرے گا۔
سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کوشش کرنے والوں کو ان کی محنت کا اجر وہاں دیا جائے گا، یعنی اتنی کوشش جتنی اللہ نے کہی ہے، اتنی کوشش نہیں جتنا دل چاہے کر لی، نہیں دل چاہا تو نہیں کی، بلکہ اتنی کوشش جتنا حکم ہے، پھر اس کوشش کی اللہ کے ہاں قدر کی گئی ہے۔ یعنی اگر بندہ شکر گزار ہوگا تو اس کے اعمال اور کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یقیناً آخرت کا اجر ان کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہے، یقیناً ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ظالموں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی، ان کے قبیح اعمال کا بدلہ اس دن دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ارشاد ربانی ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ متکبرین، فاسقین، مومنین، متقین، منافقین، ان سب کے لیے، اور پھر نیکی اور بدی کرنے والوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے، کون اچھے کام کر کے آیا ہے اور کون برے۔ ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ حقداروں کو حق دلوانے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ اس دنیا میں کسی کو بھی اس کا پورا حق نہیں مل سکتا۔ مثلاً ہم ماں باپ کا حق کہاں سے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے لیے جو تکلیف اٹھائی اس کا حق کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو یہ حق ان کو کہاں سے ملے گا؟ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا نا۔ اسی طرح ایک شخص پر ظلم ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کی جان ہی لے لی جاتی ہے، دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں پر جا کے وہ اپنی جان لوٹائے گا؟ یہ اس ظلم کا ظالم کو بدلہ دیا جائے گا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اس کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دوسروں کو اذیت دیتے رہتے ہیں اور بظاہر بہت اچھے بنے رہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ وہ دوسروں کے لیے کتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے۔ دنیا میں کون ان کو پکڑ کے سزا دے گا؟ یعنی کچھ اعمال تو ایسے ہیں نا جو ظاہر سے نظر آتے ہیں اور کچھ چھپے ہوئے اعمال ہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اعمال کا بدلہ اور صلہ صرف ظاہری اعمال پر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اعمال کے بدلے کا فرق اندر کی نیتوں پر ہوگا۔ ایک شخص کا عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کا اخلاص بہت زیادہ ہوگا، اور دوسرا شخص جو اس کے مقابل ہوگا عمل بہت بڑا ہوگا لیکن اس میں اخلاص بہت چھوٹا ہوگا۔ تو جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا اجر بہت بڑا ہوگا، چاہے دوسرے کا عمل بہت بڑا ہو۔ وہاں اخلاص کی قیمت ہے، وہاں نیتوں اور ارادوں کو پرکھا جائے گا، وہاں سینوں کے اندر کے بھید جانچے جائیں گے، کون سا عمل کس لیے کیا، کیوں کیا۔ وہاں صرف وہ عمل نہیں دیکھا جائے گا جن کی بڑی شہرت ہو جاتی ہے، بلکہ وہاں وہ عمل دیکھے جائیں گے جو خالص اللہ کے لیے تنہائی میں چپکے چپکے کیے جائیں گے، جو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوں گے، جن کا دنیا میں کہیں بھی انسان کو بدلہ نہیں مل سکتا۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں۔ کوئی کتنی بھی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ انصاف کر لیا جائے، کوشش تو کرنی چاہیے لیکن پورا حق اس کو نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے جس کو ہونا ہی ہے، وہ آ کر رہے گا، وہ بدلے کا دن ہے۔ سب سے پہلا تعارف جو قیامت کے دن کا قرآن میں کروایا گیا ہے وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا خود مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ بادشاہت اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، مالک یوم الدین۔ آج ہم یہاں پہ قیامت کے علامات اور اس کے بارے میں یاد دہانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے آنے کا دن تو نہیں بتایا گیا لیکن اس کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذکراهم۔ فرمایا کہ اگر قیامت نہیں بھی آئی مگر اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں، اب ہمیں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے۔ غافلوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی بلکہ دانش مند لوگوں کی طرح، سمجھدار لوگوں کی طرح اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم قیامت کی نشانیاں اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ نشانیوں سے آج نصیحت حاصل کر لیں، ہم اس سے سبق لیں، ہم اس سے اصل دن کو یاد کریں کہ وہ قریب ہے، اس کی تیاری کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر ان نشانیوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان پائے جاتے ہیں اور ان کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے طور پر جو ہے موضوع لے کر پڑھا جاتا ہے۔ بعض ایسی چیزوں کو جو علامات قیامت میں سے بیان نہیں ہوئی ان کو قیامت کی نشانی بتا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور جیسے کرونا آیا ہے تو کرونا کو بھی کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز قیامت کی نشانی نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی کو قرآن و سنت سے جاننا ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نشانی نظر آ رہی ہے تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اور اگر قیامت قریب ہے تو اس کی تیاری کرو۔ اگر روانگی کا وقت، رخصتی کا وقت، حساب کا وقت، امتحان کا وقت قریب ہے تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے اور اس کی خوب تیاری کر لی جائے، ہر چیز وہاں کے لیے جمع کر لی جائے جس کی وہاں ضرورت ہے۔ اور یہ صرف جہالت کی علامت ہے کہ انسان صرف بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ رکھے قیامت کا انتظار کرتا رہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت میں قیامت آ جائے اور انسان نے کچھ بھی تیاری نہ کی ہو، نہ کوئی عبرت حاصل کی، نہ کوئی نصیحت پکڑی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان چیزیں دیکھتا بھی رہتا ہے اور بے حس ہوتا ہے اور آخرت کو یاد نہیں کرتا؟ ایسا اس لیے ہے کہ انسان کی خواہشات انسان پر غالب آ چکی ہے، یعنی خواہشات اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کی نعمتیں، ان میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتوں کی محرومی یا کچھ غم اور دکھ اور پریشانیاں انسان کو اتنا گھیر لیتی ہیں کہ وہ اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا بھول جاتا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جلد ختم ہو جائے گی، اور ایک دن میں حشر کے میدان میں اکیلے تنہا ہو کر اپنے رب کو حساب دے رہا ہوں گا۔ لیکن اس وقت انسان کو ہوش آ جائے گی، سب لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی جاگ اٹھیں گے، اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا میں سوتے ہوئے وقت نہیں گزارنا، جاگ کر گزارنا ہے، تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہم پوری طرح تیار ہوں اور وہ ہمارے لیے بہت خوشگوار ہو۔ تو اس وقت جب انسان موت کی علامت دیکھے گا، قبر میں پہنچے گا، کہے گا یا رب مجھے سمجھ آ گئی، مجھے ایک دفعہ واپس بھیجیں تاکہ میں تیاری کر کے آؤں۔ لیکن اس وقت تیاری کا وقت نہیں، اس وقت نصیحت پکڑنے کا وقت نہیں۔ اس انجام سے ڈرانے والے بھی تھے، بہت سو نے خبردار بھی کیا، قرآن نے بھی بار بار یاد دہانی کرائی تھی۔ نصیحت کے ایک نہیں بہت سے مواقع تھے، لیکن آج کی نصیحت نہیں پکڑی تو کل کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ وہ نصیحت پکڑنے کا نہیں بلکہ انجام دیکھنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، اور اس دن انسان نصیحت پکڑ لے گا، لیکن اس دن نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ نہ تھا کہ انہیں ان کا ایمان فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ فرعون نے موت کے وقت کہا تھا وقالوا آمنا، یہ مشرک مجرم موت کے وقت ایمان لے آتا ہے نا، میں ایمان لے آیا موسیٰ پر اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کورس کو کیوں شروع کر رہے ہیں۔ اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان نشانیوں سے نصیحت اور عبرت پکڑیں اور آخرت کی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے یاد دہانی کے مواقع ہیں۔ ہمارے پاس جو وقت ہے نا اسی میں ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یاد دہانی کے مواقع ہیں۔ یہ صرف تفریح نہیں ہے، یہ صرف پیشن گوئیاں نہیں ہیں۔ ہاں پیشن گوئیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا 1400 سال پہلے ذکر کیا اور وہ چیزیں آج ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علامات قیامت کو اشراط الساعہ کہا، یعنی اس گھڑی کی اشراط۔ اشراط سے مراد شرط کی جمع ہے نا، یہ شرطہ علامت کو کہتے ہیں،
اشراط الساعہ قیامت کی علامتیں، کسی چیز کی ابتدائی علامتیں اشراط کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ کے کچھ ساتھیوں کو شرط سلطان کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ ایک قول ہے اشراط الساعہ سے مراد اس کے بڑے اثرات سے پہلے پیدا ہونے والے اسباب ہیں، یعنی وہ اسباب ہیں جو اس بڑے دن کے حادثے کو لے آئیں گے۔ اور علامات سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کے اسباب پیدا ہو جانا، مثلاً بارش کے آنے سے پہلے ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں اور پھر بارش برسنے لگتی ہے۔ ہوا اور بادل بارش کے اشراط ہیں نا، بارش کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کی علامات اور نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، اور ساعہ وہ وقت ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ اور ساعہ کو معلوم ہے ساعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اچانک آئے گی۔ کہتے ہیں کہ پہلے زندگی کے خاتمے کی کچھ ابتدائی چیزیں ہیں جن کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علامات ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے رونما ہوں گی، جو اس کے قائم ہونے کے قریبی زمانے پر دلالت کریں گی۔ ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد وہ علامتیں ہیں جن کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، یعنی وہ حالات، وہ واقعات جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، قیامت سے پہلے یا آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں علامات قیامت کا بیان کرنے کے مقاصد بیان کروں گی، پھر انشاءاللہ ایک کے بعد ایک علامات بیان کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس سے وہ سیکھیں جو ہمیں رب العالمین سکھانا چاہ رہا ہے۔ تقبل اللہ منا منکم، اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ سب قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔